جو آدمی ایک آدمی ہے وہ چرس بیچتا ہے، حالانکہ 5 وقت کا نمازی، انشاءاللہ اس کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہے. دعا کریں اللہ پاک اس کو ہدایت دے. کہتے جی کہ آپ نے کسی درس میں شاید روغن بلسان کے فوائد پر بات کی تھی. بھئی اب مجھے کیا پتہ ہے، کسی حکیم سے کہیں وہ آپ کو ڈھونڈ کے لا دے، مجھے تو پتہ نہیں کہ اصلی اور نقلی کیا ہے. میں تو باہر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بازاروں میں بک رہے ہیں سارے نقلی ہیں، ان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں. اتنا سستا بلسان مل ہی نہیں سکتا. اس کا بہتر حل جو ہے 2 ہے. ایک تو اگر آپ کا کوئی دوست ہو بدر میں تو اس سے کہیں کہ وہ روغن بلسان اپنے سامنے نکلا کے شیشی میں بند کر کے تمہیں بھیجیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بلسان کی لکڑی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. وہ تو ضروری نہیں بدر ہو، حد شام ہے، جموں کے آگے جو وادیاں ہیں ان سب میں ہے بلسان کی درخت لگے ہوئے ہیں. تو میرے ایک بزرگ دوست تھے اور بہت بڑے حکیم تھے، حکیم حنیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے مکی صاحب آپ اصلی نہ بھی ملے نا تو یہی لکڑیاں لے لیں، ان سے چھوٹی سی ٹکڑے کر لیں، 1-2 ٹکڑے چائے بنانے کے وقت ڈال دیں یا دودھ جب گرم کرتے ہیں اس میں ڈال، یہ وہی فائدہ دے گا، چاہے اور شک بھی نہیں ہوگا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. مردانہ کمزوری کا وظیفہ یہ ہے کہ دوسری شادی کر لو. میں مذاق تو نہیں کر رہا، یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا. حکیم اجمل خان جو مسیح الملک کہلاتے تھے ان کا نسخہ ہے. کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہے، کوئی نسخہ بتائیں. فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، کثرت سے جماع کرو. انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. چونکہ وہ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے طاقت آ جاتی ہے، فلسفی دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے دماغ کو. تم جس چیز کو زیادہ استعمال کرو گے تو طاقت آئے گی. یہ تو اجمل خان مرحوم کا نسخہ ہے. اور لڑکی کے والد فوت ہو گئے، گھر والے لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے تو لڑکی کیا کرے؟ وقت کے قاضی کو درخواست دے، وقت کی عدالت میں درخواست دے یا اپنے علاقے کے علماء میں سے کسی بڑے عالم کے پاس جا کے یہ درخواست دے، وہ انتظام کریں گے.